الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم. انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت کونین کی زینت حضور تاجدار انبیاء محمد رسول اللہ ارواح نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر باوزن درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، آج معاشرے کے اندر میں ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ ہر شخص پریشان ہے. کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھریلو مسائل کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کے بچے اس کی بات نہیں مانتے، کوئی کسی کی اچھائی دیکھ کر پریشان ہے، کوئی کسی کی ترقی دیکھ کر پریشان ہے. ہر شخص کسی نہ کسی اینگل سے پریشان ہے اور ان ساری پریشانیوں کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اپنے فہم سے، اپنے دماغ سے، اپنی سوچ سے وہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. جو اپنے دماغ میں بات آتی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن چونکہ وہ اس کی سمجھ ہے، اس کی سوچ ہے، اس کی فہم ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں کمی بھی ہوتی ہے اور اس بنیاد پر وہ اس میں کامیاب بھی نہیں ہو پاتا، اس پریشانی سے نکل بھی نہیں پاتا. لیکن ساری پریشانیوں کا حل، ساری تکلیفوں کا حل اللہ پاک نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کے اندر میں رکھا ہے. ہم نے سب کچھ تو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن کبھی ہم نے اپنے آقا مولا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو، ان کی زندگی کو کبھی ہم نے آئیڈیل نہیں بنایا. ہم نے ان کی زندگی کو کبھی اس اینگل سے نہیں پڑھنے کی کوشش کی کہ حضور اسلام نے زندگی کیسے گزاری تھی. اس چیز کا حل ہمیں حضور اسلام کی زندگی میں کیسے ملتا ہے. آپ دیکھیں حضور اسلام کی زندگی دیکھیں یا حضور اسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والے دیگر بزرگان دین کی زندگی دیکھیں تو ان کی زندگی کے اندر میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے پرسکون زندگی گزاری، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مشکل نہیں. اور ان سب کا واحد ایک علاج ہے، وہ ہے محبت. ان لوگوں نے محبتیں پاتی ہیں، یہ لوگ لوگوں کے ساتھ محبتوں سے پیش آئے ہیں اور ہم لوگوں نے لوگوں کے اندر میں محبتیں نہیں پاتی ہیں، ہم نے دشمنیاں تقسیم کی ہیں. ہم نے لوگوں کے اندر میں، لوگوں کی زندگی کے اندر میں عیب تلاش کیے ہیں. ہم نے لوگوں کی زندگی کے اندر میں لوگوں کی خوبیاں تلاش نہیں کی. ہم نے یہ تلاش کیا کہ اس کے اندر کیا کمی ہے، لیکن اس کو اللہ پاک نے جس صلاحیت سے نوازا ہے اس چیز پر کبھی ہم نے غور نہیں کیا. تو ہم نے محبتیں تقسیم نہ کی تو ہمیں محبت نہ ملی. ہم نے پیار بانٹا نہیں تو ہمیں پیار ملا نہیں، اور جب پیار ملا نہیں تو ہمارے بچے بھی ہمارے نافرمان، ہماری بیوی بھی ہماری نافرمان، ہمارے بھائی بہن بھی ہمارے نافرمان، اور پھر اس کے بعد پریشانیوں میں سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. محبتیں بانٹی. حضور اسلام کی زندگی کو اگر آئیڈیل بنائیں، حضور کی سیرت کا اگر آپ مطالعہ کریں اور دیکھیں، ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
فرماتے ہیں کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، میں بھی حضور علیہ السلام کے ہمراہ تھا۔ حضور علیہ السلام اس وقت یمنی چادر زیبتن کیے ہوئے تھے، پیچھے سے ایک دیہاتی آیا اور اس دیہاتی نے حضور علیہ السلام کی چادر مبارک کو پکڑ کر کھینچا۔ حضور علیہ السلام کی چادر مبارک کو اس نے پکڑ کر کھینچا، اس شدت کے ساتھ اس نے چادر کو کھینچا تو حضور علیہ السلام کی گردن مبارک کے اندر میں چادر کھینچنے کی وجہ سے نشان پڑ گئے۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے پلٹ کر کے اس کو دیکھا اور پوچھا کیا بات ہے؟ اب یہاں پر رک کر آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے پاس کوئی تقاضا کرنے والا، کوئی مانگنے والا یا کوئی عام انسان بھی آپ کے پاس آ کر آپ کے ساتھ اس رویے سے پیش آئے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ حضور نے محبت کیسے تقسیم کی؟ حضور کی زندگی کو دیکھنے آئے کس بنانا؟ پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں بہت غریب ہوں اور آپ کے پاس سنا ہے کہ آپ بہت سخاوت کرتے ہیں، بہت خیرات کرتے ہیں، لوگوں کو بہت نوازتے ہیں، کبھی کسی کو نہ نہیں کہتے آپ، تو آپ کے پاس کچھ امیدیں لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں پوری وادی بکریوں کی بھری ہوئی ہے کہ پوری بکریوں کی بھری ہوئی وادی کو اسے دے دیا جائے۔ آپ سے اور ہم سے اگر کوئی اس طریقے سے مانگے تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ مانگنے والا مانگنے کے لیے آتا ہے، ہم کو دعائیں بھی دیتا ہے، پھر بھی ہم اس کو 5-10 روپئے سے زیادہ نہیں دیتے ہیں، مسکرا کر بات نہیں کرتے کبھی مانگنے والے سے۔ لیکن حضور اسلام کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں، اتنی شدت کے ساتھ اس نے چادر کو کھینچا، ہم جیسا انسان کو تھوڑے غصے میں آ جاتا ہے۔ مانگنے والا تو مانگنے والا، اگر بہت قریبی دوست بھی اگر ہمارے ساتھ اس طریقے سے پیش آئے ہم اس کو بھی برداشت نہیں کرتے، پر مذاق اس کی جگہ پر، دوستی اس کی جگہ پر، لیکن میرا یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا۔ حضور اسلام مسکرائے اور مسکرا کر عطا فرمانے کا انداز بھی دیکھیں، تھوڑا بہت دے کر اس کو روانہ نہیں کر دیا، بلکہ پوری وادی جو بکریوں سے بھری ہوئی تھی ساری وادی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے عطا فرما دی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے دل پر حضور اسلام کے حوالے سے کیا نقش ہوا ہوگا، اس کے دل میں حضور اسلام کی کتنی محبتیں پیدا ہوئی ہوں گی، اس نے حضور اسلام کے حوالے سے کیا دیکھا ہوگا۔ اور ہماری زندگی کا جائزہ تقابل کریں، آپ تقابل کریں، آج ہم کو محبت کیوں نہیں ملتی اور آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ اس کی وجہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو خود ہی نظر آئیں گے کہ ہم کو ہماری پریشانیاں ہماری خود کی وجہ سے ہی مل رہی ہیں۔ چینجنگ لائیں اپنی زندگی کے اندر میں، تبدیلی لائیں، حضور اسلام کی زندگی پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ یہ بات آپ نے حضور اسلام کی سیرت کی سنی، ایک بڑے آدمی کے بارے میں، بڑا آدمی تھا، دیہاتی تھا، عراقی تھا۔ اب دیکھیں حضور اسلام کی زندگی کے اندر میں بچوں کے ساتھ حضور اسلام کس طرح انصاف کرتے تھے۔ پریشانی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم انصاف نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں 2 نوکر کام کرتے ہیں دکان میں، ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ 2 بیٹے ہیں، ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، نا انصافی کرتے ہیں، ایک کو اچھا دیتے ہیں، ایک کو نہیں دیتے ہیں۔ 2 بیٹیاں ہیں، ایک کو اچھا دیتے ہیں، ایک کو نہیں دیتے، نا انصافی ہوتی ہے تو پھر پریشانیاں جنم لیتی ہیں۔ حضور اسلام کی زندگی کو آپ دیکھیں، حضور اسلام یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس کو نبی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو حبر الامہ ہیں، سید المفسرین ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے فرمایا یہ میری امت کے
مفسروں میں سب سے بڑا ہوگا، سردار ہوگا، صحابہ کرام تفسیر کے حوالے سے ان کی طرف رجوع کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف۔ اور یہ کب فرمایا حضور نے؟ حضور نے صاحب السلام کے وصال فرمانے کے وقت حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر مختلف روایتیں ہیں، لیکن جو سب سے بڑی روایت ہے ان کی عمر کے حوالے سے وہ ہے 13 سال۔ 13 سال کی عمر سے حضرت عبداللہ بن عباس کی، باقی اس سے چھوٹی عمر بھی ہے روایتوں میں، 9 سال کی ہے، 10 سال کی ہے، 11 بھی ہے، 12 بھی ہے۔ سب سے زیادہ عمر کی جو روایت ہے وہ ہے 13 سال۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر 13 سال کی تھی، اور جس واقعے کے بارے میں وہ فرما رہے ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا اس دن تو ہوا نہیں، اس سے پہلے یا 12 سال کی عمر ہوگی، یا 11 سال کی عمر ہوگی، یا 10 سال کی عمر ہوگی، اس دن یہ چیز ہوئی ہوگی۔ یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر کتنی چھوٹی تھی جب یہ واقعہ پیش آیا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب بیٹھا ہوا تھا، اور میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ، کسی جنگ میں جس میں وہ شریک ہوں، وہ جنگ میں کبھی وہ ہارے نہیں، اللہ پاک نے ہر وقت فتح عطا فرما دی۔ وہ خالد بن ولید عمر میں بھی حضرت عبداللہ بن عباس سے بڑے تھے، مقام و مرتبہ بھی تو صحابہ کرام میں اس لحاظ سے تھا خالد بن ولید رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ پاک کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے دودھ پیش کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، اور دودھ نوش فرمانے کے بعد اور جو بچا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک جو بچا تھا، تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ اب اگر کسی کو دینا ہے تو حقدار پہلے دانی جانے والا ہے، سیدھے ہاتھ کی طرف جو ہے وہ پہلے حقدار ہے، اور سیدھی جانے میں حضرت عبداللہ بن عباس تھے جو بھی بچے تھے، 10 11 12 سال کی عمر کی، اور بائیں جانے میں حضرت خالد بن ولید تھے، حقدار تھے حضرت عبداللہ بن عباس، اور عمر کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت خالد بن ولید کو عطا کیا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مالک و مختار تھے نا، وہ تو کسی کو کچھ بھی دے دیتے، کسی کو کوئی اعتراض کی مجال بھی نہیں تھی، حضور تو فرماتے وہ شریعت ہو جائے، لیکن اس کے باوجود حضور کا انصاف دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں عبداللہ حقدار تو تو ہے، لیکن اگر تو اجازت دے تو میں خالد بن ولید کو دودھ عطا کروں۔ یہ عدل، یہ انصاف، اس طریقے کا معاملہ اگر ہمارے سماج کے اندر رائج ہو جائے، ہم تو چھوٹوں کے ساتھ مشورہ کرنے میں اپنی آر محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، چھوٹوں سے مشورہ کریں، اس کی عمر کیا ہے؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، حالانکہ حضور کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ تو خود مالک و مختار تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو درس دیا، تمہارے سامنے بھی اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو تم بھی چھوٹوں سے اجازت لے کر پھر بڑوں کی طرف بڑوں کو ترجیح دینا۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر ہوں گی نا، تو پھر آپس میں ناچاکیاں نہیں ہوں گی، پھر آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، پھر آپس میں دشمنیاں نہیں ہوں گی، انصاف کا مادہ ہمارا ختم ہو گیا، ہم تو سیلفش ہو گئے، خود غرض ہو گئے، میرا فائدہ کس چیز میں ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں دوسرے کا کچھ بھی ہو، میرا فائدہ کس چیز میں ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دیگر پہلو بھی ابھی اسی کے حوالے سے ایک چیز آپ کو عرض کر دوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب وہ حاکم بنائے گئے تو ان کو ایک خادم دیا گیا، پرسنل سیکرٹری، سارا کام ان کے وہی کرتا تھا، دن رات کام دیتا تھا، اور اتنا بڑا خادم ہو جس کے اوپر سارا بوجھ ہو، سارے کام سارے امور وہی انجام دیتا ہو، تو انسان یہاں کبھی تھک بھی جاتا ہے۔
تو ایک دن ایسا ہوا کہ پورا دن کام کرتے 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 وہ تھک گیا. رات میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا دربار لگا تھا. بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی کسی کے بارے میں کوئی شکایت لے کر آیا. قریب میں وہ خادم بھی بیٹھا تھا, لیکن تھکن کی وجہ سے وہ خادم سو گیا. اس کو آنکھ لگ گئی اور اتنے میں ایسا ہوا کہ جو چراغ جل رہا تھا اس چراغ جلنے میں تیل ختم ہو گیا اور چراغ بجھ گیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے خادم کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ وہ سویا ہوا ہے. آپ نے اس کو جگایا نہیں, اس خادم کو جگایا نہیں, خود اٹھے, چراغ کے اندر میں آپ نے تیل ڈالا, بتی لگائی, چراغ کو روشن کیا اور چراغ کو روشن کر کے پھر اپنی مسند پر آ کر کے بیٹھے. تو جو اپنی شکایت لے کر آیا تھا نا, وہ اس خادم کی شکایت کرنے لگا کرتا. آپ کا خادم کیسا ناکارہ ہے, آپ کی خدمت نہیں کرتا, توجہ نہیں دیتا, کام برابر کرتا نہیں. وہ کام کا پورا دن کرتا ہے, وہ تھک گیا ہوگا. پھر پگار کس چیز کا لیتا ہے؟ ہوتا ہے نا سیٹوں کی یہ مینٹالٹی بھی ہوتی ہے. پگار کس چیز کا لیتا ہے؟ تو انسان ہے, وہ بھی تو انسان ہے. تیرے اندر دن میں خون گردش کرتا ہے ایسے اس کے اندر میں خون گردش کرتا ہے. جیسے تو تھکتا ہے ایسے وہ بھی تو تھکتا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے پاس وہ بندہ شکایت کرتے جا رہا تھا اس خادم کی, اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی تو انسان ہے, یہ بھی تو تھکا ہوا ہے, پورا دن میری خدمت کرتا ہے, میرے کام کرتا ہے, حکومت کے امور انجام دیتا ہے, تھک گیا ہے. اگر وہ تھک گیا ہے, سو گیا ہے اور آرام کر رہا ہے, تو اگر میں نے چراغ جلا دیا تو اس کی کیا غلط کر دیا. اسی جگہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. دلی کے اندر میں ایک بزرگ تھے اور اس بزرگ کا کاروبار اس کا کام کاج وہ تھا کھانے پینے کی چیزیں بیچتے تھے. اچھے آدمی تھے, نیک آدمی, پرہیزگار. اب اس بزرگ کے پاس لوگ لینے کے لیے آتے تھے سامان, وہ بزرگ سامان دے دیتے تھے اور لوگ ان کو کھوٹا سکہ دے کے جاتے تھے. جیسے آج کے دور میں اگر آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں تو نقلی نوٹ, وہ بزرگ کھوٹا سکہ لیتے تھے, اسے ہاتھ میں پکڑتے تھے, دیکھتے تھے, پرکھتے تھے, کھوٹا گروی رکھ دیتے تھے اور چیز دے دیتے تھے. کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے تھے تو اوریجنل پیسہ بھی دے جاتے تھے, اوریجنل کرنسی, اور اس میں گزارا چلتا تھا. لیکن کھوٹے سکے زیادہ آنے لگے. لوگوں میں بھی مشہور ہوگا کہ سنا بابا ہے نا, اس کو پتا نہیں چلتا کھوٹے اور سچے سکے کے اندر ہم کھوٹا سکہ دے کر اس سے مال دے دیتے ہیں اور وہ کھوٹے سکے کے وزن کو مال دے دیتا ہے. تو جیسے مشہور ہوا تو اور کسٹمر بڑھ گئے کھوٹے سکے والے. کھوٹے سکے آتے گئے آتے گئے آتے گئے. ایک دن ایسا ہوا کہ اس بابا کا بیٹا وہاں موجود تھا. اس نے دیکھا کہ لوگ آتے ہیں کھوٹے سکے دے کر مال خرید جاتے ہیں. تو کہتا اپنے باپ سے, بابا آپ بہت بھولے آدمی ہیں, اتنے بھی نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ آپ کو چھیتر جاتے ہیں, آپ کھوٹے سکے دے کر چلے جاتے ہیں. بابا کہتے ہیں کہ بیٹا میں جانتا ہوں کہ یہ مجھے کھوٹا سکہ دے کے جاتے ہیں, پھر بھی میں قبول کر لیتا ہوں. کہا بابا کون سا فائدے کا کام کرتے ہیں, آپ تو سراسر نقصان کا کام کرتے ہیں. کھوٹا سکہ آپ لے لیتے ہیں اور اس کے عوض آپ مال دیتے ہیں. کہا ہاں, کھوٹا سکہ لوگوں سے اس لیے لیتا ہوں تاکہ یہ لوگ یہ کھوٹا سکہ کسی اور کو نہ دیں, کوئی اور نقصان سے بچ جائے, اس لیے میں ان کے کھوٹے سکے کو قبول کر لیتا ہوں تاکہ دوسرے کھوٹے سکے کے نقصان سے بچ جائیں. آپ اندازہ لگائیں کیا جذبہ تھا ہمارے بزرگوں کے اندر. اور دوسری وجہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں آج کھوٹے سکے اس لیے لے رہا ہوں تاکہ کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکوں کہ مولا تیرے بندوں کے پاس کھوٹے سکے لے کر انہیں اصلی اور اوریجنل مان دیتا تھا, اے اللہ میں بھی کھوٹا سکہ ہوں, اللہ مجھے چلا لے, مجھے جنت عطا فرما.
کتنی فکر تھی ہمارے بزرگوں کے اندر، کتنا خیال کرتے تھے کسی اور کو کھوٹا سکہ نہ چلا جائے، اس لیے خود کھوٹے سکے قبول کر لیتے تھے۔ ہماری سچویشن کیا ہے؟ ہم خود غرض ہو گئے، ہم نے اپنا فائدہ دیکھا۔ میرا فائدہ کس میں ہے؟ اگر میرا 1 روپے کا فائدہ ہوتا ہے اور میرے 1 روپے کے فائدے میں دوسرے کا 100 روپے کا نقصان ہوتا ہے، مجھے قبول ہے، میرا فائدہ ہونا چاہیے۔ جب تک اس فیلنگ سے ہم باہر نہیں نکلیں گے تب تک آپس میں محبتیں پیدا نہیں ہوں گی، اور جب تک آپس میں محبتیں پیدا نہیں ہوں گی تب تک پریشانیاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ حضور صلی اسلام کی زندگی کو بھی آپ دیکھیں، حضور کی سیرت دیکھیں آپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میرے دل میں یہ آتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھاؤں، کبھی کبھی میرے دل میں یہ آتا ہے کہ میں نماز لمبی پڑھاؤں، قرأت لمبی کروں، قرآن زیادہ پڑھوں، لیکن پھر کسی کے بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ کتنا خیال تھا کسی کے بچے کا، دوسروں کا خیال۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ نماز لمبی کر دوں، لیکن کسی کے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو اس کے بچے کا خیال کر کے میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میرے دل میں یہ بھی آتا ہے کہ میں عشاء کی نماز کو آدھی رات تک مؤخر کر دوں، آدھی رات کے بعد پڑھنے کا حکم دوں تمہیں، لیکن پھر تمہارا خیال آتا ہے کہ تم آدھی رات کو نماز نہ پڑھ پاؤ گے، اس لیے آدھی رات نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتا۔ کتنا خیال کرتے، ہم خود قرض ہو گئے، سیلفش ہو گئے، ہم نے اپنا سوچا، دوسرے کا نہ سوچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ دوسرے کا پہلے سوچو، دوسرے کا فائدہ کس چیز میں ہے۔ کسی کا فائدہ سوچیں گے، کسی کا اچھا کریں گے، کسی کا بھلا کریں گے تو اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ میں ہر وضو میں مسواک کو لازم کر دوں، ہر وضو میں مسواک کو لازم کر دوں، لیکن پھر تمہارا خیال آتا ہے کہ تم یہ نہیں کر پاؤ گے، اس لیے ہر نماز میں، ہر وضو میں مسواک کو لازم نہیں کرتا۔ کتنی مثالیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے، لیکن امت دشواریوں میں نہ پڑے، آپ کو اور ہم کو تکلیف زیادہ نہ پڑے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے کرنے کا حکم نہیں دیا۔ آپ سوچیں، اور ہم کیا ہو گئے؟ ہم خود غرض ہو گئے، ہم نے اپنا فائدہ دیکھا۔ جب ہم نے اپنا فائدہ دیکھا، دوسرے کے نقصان کی پرواہ نہ کی، تو پھر پریشانیاں شروع ہوئی، پھر دشمنیاں شروع ہوئی، پھر آپس میں تکرار شروع ہو گئی، پھر لڑائیاں شروع ہو گئی، پھر جھگڑے شروع ہو گئے۔ خدا ایسا نہ کرے۔ اپنی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پریشانیوں سے باہر نکالنے کے لیے محبتیں بانٹیے، اپنے آپ کو پریشانیوں سے باہر نکالنے کے لیے پیار تقسیم کیجیے۔ بھائیوں سے پیار کریں، ماں باپ سے پیار کریں، اپنے بچوں سے پیار کریں، بیوی سے پیار کریں، اڑوس پڑوس والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، دیگر رشتہ دار کے ساتھ اس کے سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ صلہ رحمی کے حوالے سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ آج آپ کو بتاؤں، عمریں گھٹ رہی ہیں، جوان موتیں ہو رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، کثرت کے ساتھ مر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو مد نظر رکھ کر محسوس نہیں ہوگا کہ اس وجہ سے عمریں گھٹ رہی ہیں کہ ہم نے صلہ رحمی کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے قریبی رشتہ داروں کا احساس کرنا، ان کا خیال کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو خدا باز آ جائیں، واپس اپنے راستے پر آ جائیں، اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک نے اسی کا ہمیں حکم دیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا
الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.